آج ماہ رمضان مبارک کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا عید سے پہلے مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدارا یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کا دن آئے اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان کی پہلی 5 تاریخ جمعرات کا دن آ چکا۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو کہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ پورا سال کا رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ اگر ماہ رمضان کی 5 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ 3 اعمال آپ کے مقدر کے تمام بندتانوں کو کھول دے گا۔ اگر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار ہے، تو آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ماہ رمضان اپنی عظمت فضیلت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں اور آپ رب کریم سے مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا ہماری حاجات کو پورا کر دے، اور اب وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جسے مانگتے وقت میرا رب کریم سے 1 لاکھ کی فرمائش کرتا ہے، میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی قدر کیا کریں۔ ہم سب رب کریم کو ماننے والے ہیں، رب کے حبیب کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم رب کو ماننے والے ہیں تو پھر کیوں رب کریم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں؟ کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ہوں؟ کیوں نہ آج موقع ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنی تمام حاجات کو، اپنی تمام خواہشات کو رب کے سپرد کر دو، انشاءاللہ وہ پورا کرے گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے 1-2 منٹ صرف اس عمل کو دینے ہیں، آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی پر برا وقت آتا ہے، کسی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ 10,000 کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اس طرح جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری، پریشانی آتی ہے، تو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو اس سے مانگتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کریم ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے وہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین کرام، اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی گھر کے حالات خراب ہو جائیں، دکان پر گاہکوں کا آنا بند ہو جائے، رش نہ لگنا ہو، کاروبار بند ہو رہا ہو، پھر بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
آپ نے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور وہ جو نوکری، وہ رزق اور دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ماہ رمضان کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ آج ماہ رمضان مبارک کی پہلی جمعرات اور 5واں روزہ ہے۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لیں۔ یہ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے آپ اس کے لیے پڑھ لو، اس کے لیے جو مرضی، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو۔ آپ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، آپ من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی بھی حاجت جو ہو، جو مقصد ہو، جو خواہش ہو، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج 5 رمضان مبارک پہلی جمعرات کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآن آیت پڑھنی ہے۔ وہ قرآن آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایک ایسی قرآن آیت کا وظیفہ ہے کہ اس قرآن آیت کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآن آیت کو پڑھنے والا نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتا رہی ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 3 اعمال پڑھنے والا ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے نصیب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو جلد بازی مت کیجیے گا، خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اگر ہم اپنی بہتری کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال نہیں سکتے تو زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ وظائف ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ جب بھی
بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پہلے نمبر پر پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورا سال انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رب کریم کی توجہ کا مرکز بناتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گی اور آخرت بھی کامیاب آپ کے نصیب میں آئے گی۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو رہا ہے یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یقین کرے اللہ رب العزت اس کو دور کر دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ آپ نے کسی طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 بار پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس بندے کی اگر 80,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آخری عمل، آخری وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، جو رکاوٹ بن رہی ہے، رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ وہ عمل ہے تیسرے نمبر والا، یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے تیسرے نمبر والا، یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، راستے سے مشکلوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اس کے لیے آج سورہ کوثر پڑھنی پڑے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلد بازی میں پڑھ کر جان چھڑا لیں، ایسے نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے پڑھنا، اور سب سے پہلے نمبر پر اہم بات اپنے مقصد کی نیت کر کے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے، آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ یہ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 3 کام، یہ 3 اعمال ماہ رمضان مبارک کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔
اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداروں پریشانیوں مصیبتوں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی سب حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔